अहमद मंसूर 24 न्यूज़। जनरल साहब, हिंदुस्तान हर महाज पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। बलूचिस्तान की पूरी आपने इस वक्त की सूरत हाल बताई। इसी तरह जो वाटर क्राइसिस है और वाटर इशू है ख़ास तौर पे, उसको भारत में अभी बढ़ावा दिया जा रहा है। दोबारा एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है, धमकियां हैं हर सतह पे। उनका सोशल मीडिया देख लें, मीडिया देख लें, उनकी लीडरशिप देख लें, और वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी मुकम्मल तौर पे आप बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ ये रिपोर्ट्स भी हैं कि जो पाकिस्तान का पानी है उसका रुख मोड़ने के लिए वो नई नहरें हैं, उनका वो काम कर रहा है, उसकी कोई डिज़ाइनिंग, कोई वर्क, उसका प्लान चल रहा है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? मैं कोई हाइड्रोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई वाटर एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम ए सिंपल प्लेन सोल्जर। आई नो द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज़ गिवन ए वेरी क्लियर स्टेटमेंट ऑन दिस एंड वी फॉलो द ऑर्डर्स इन लेटर एंड स्पिरिट एज पर द रिजॉल्व ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसलिए हम यही कहते हैं कि कोई पागल ही है जो ये सोच सके कि 24 करोड़ से ज़्यादा आवाम का कोई पानी बंद कर सकता है। पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, इस पर बिल्कुल वाज़ेह बयान दे चुके हैं। दरअसल सरदार हमीद, न्यूज़ वन टेलीविज़न से। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि कलभूषण से लेके अब तक इतनी ठोस एविडेंस सामने आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर चंद उनके आलाकार जो हैं वो पाकिस्तानियों का, मासूम पाकिस्तानियों का, और बिलखुसूस दिल दहला देने वाले जो इंसिडेंट जो बस वाला है, तो इसको देख के यकीनन ये अब ये हिकमत अमली क्या होगी सर, और क्या इनको कुचलने के लिए कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन बलूचिस्तान में, खैबर पीके में, या जहाँ जहाँ इनके टाउट्स हैं राह के, उनके खिलाफ कोई ऐसी प्लानिंग है? देखिए, मैं आपको पहले भी अर्ज़ किया कि वी हैव ओवर ए पीरियड, बिकॉज वी पाकिस्तान हैज़ experience of decades of this counter-terrorism operation, and over a period we have evolved this operational technique where we do intelligence based operations, because ये दहशतगर्द जो से हैं ये अवाम के अंदर पब्लिक में रहते हैं। हमारी जो पहली रियासत की जिम्मेदारी है वो अपने अवाम की स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, उनकी रोज़गार, उनकी अमन है। So these intelligence based operations are a very effective method, a very effective way of dealing with this terrorist। आपके सामने मैंने फिगर्स रखे। हमने लास्ट ईयर और इस साल जिस तरह हम चुन चुन के उसी आबादियों में से उन्हीं जगहों में ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हीं गारों में, उन्हीं मैदानों में, उन्हीं शहरों में, वेरेवर हमने चुन चुन के हंट कर रहे हैं और मार रहे हैं। एंड इफ़ यू सी दी नंबर्स, दे आर कंपेरेबल, इवन हायर देन ऑफ द टाइम जब वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस किए गए थे। तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड विच वी विल कंटिन्यू। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस पर गलतफहमी बार बार बनाई जाती है कि पैसे को रियासत पाकिस्तान कोई ऑपरेशन करने की, लार्ज स्केल ऑपरेशन हम कर रहे हैं मेरे भाई। ऑपरेशन हम 150 से ज़्यादा ऑपरेशन डेली करते हैं, और इतने गैर महसूस तरीके से करते हैं कि आप और मैं, सारी दुनिया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चला रही है, ताकि आवाम जो सी, क्योंकि आवाम की खुशहाली जो सी है, आवाम का जो कारोबार ज़िंदगी है, आवाम की जो तालीम है, आवाम की जो सेहत की एक्सेस है, वो चीज़ें चलनी है। दूसरी बात ये है कि दे आर नॉट टारगेटिंग बिकॉज ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ योर लॉ इन्फोर्समेंट, दे हैव, और आपके सामने बताया कि पिछले 1 साल से अरसे में किस तरह वो टारगेट कर रहे हैं, जिसको आप सॉफ्ट टारगेट कहते हैं। बसों को टारगेट कर रहे हैं, मजदूरों को टारगेट कर रहे हैं, रात को कोई बच्चा सो रहे हैं, लोग सो रहे हैं, उनको वहाँ जाके टारगेट कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ योर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, क्योंकि उनके सामने वो आते हैं तो दे गेट वेरी साउंड बीटिंग और वो मारे जाते हैं। नाउ जो आपने कहा कि क्या इसको आगे, बिल्कुल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसको मजीद इसके अंदर एनर्जी पैदा की जाएगी, और उसमें वन ऑफ दैट एलिमेंट एब्सोल्युटली एसेंशियल इज दैट टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंड एंड टेल द वर्ल्ड एज वेल एज द पाकिस्तानी पॉपुलेशन कि इन लोगों का बलूचिस्तान से, बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। बलूचिस्तान आपका 44-45% है पाकिस्तान का, 1.5 करोड़ की आबादी है, इतनी आबादी है ना, उसमें 40% बलोच हैं, उसमें ब्रावी भी हैं, उधर पख्तूनों की बहुत बड़ी आबादी है, मेरा ख्याल 30% ज़्यादा पख्तून है, हज़ारा है, सिंधी हैं, उसमें तमाम बाकी सेटलर्स हैं, तमाम हैं। और जितने बलोच बलूचिस्तान में हैं
اس سے زیادہ بلوچ تو پاکستان کے باقی علاقوں میں ہیں. کراچی میں بلوچ کالونی ہے, آئی تھنک کراچی میں پرہاس زیادہ بلوچ ہوں شاید کوئٹہ سے, پنجاب میں ہے, سندھ میں ہے. ان کی معاشرت اور معیشت میں رچے بسے, آپس میں شادیاں ہو چکی ہیں. یہ جو ایک کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں کہ علیحدہ ہو جائیں گے, کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتے. انہیں بھی پتہ ہے, ان پیروکاروں کو ہی پتہ ہے, آپس میں پیار ہے, محبت ہے. بلوچی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دل کا ٹکڑا ہے. آپ کی فوج دیکھ لیں, شاید ہی بلوچستان کا کوئی قلی ہو, کوئی شہر ہو, کوئی جگہ ہو جہاں پہ بلوچستان کے کسی سپاہی نے, بلوچستان کے سپاہی نے, بلوچستان کے لڑکے نے اپنے اس ملک کے لیے جان نہ دی ہو, اس کی وہاں قبر نہ ہو. لیفٹیننٹ جہانگیر مری سے پتہ نہیں کب سے سلسلے, ان شہید سے سلسلے شروع ہوئے ہوئے ہیں. اس ملک کی سیاست میں ہے آپ کے بلوچستان. وہی جو سیاسی نظام جو بلوچستان میں, وہی پنجاب میں, وہی سندھ میں, وہی خیبر پختونخوا میں. آج تک کوئی وزیر اعلیٰ جو سا ہے, سارے وزیر اعلیٰ تو کوئی بھی غیر بلوچ یا غیر براوی تو وزیر اعلیٰ نہیں بنا آج تک وہاں پہ. کون سا احساس محرومی کا کھوکھلا نعرہ جو لگاتے ہیں. کتنی ریاست نے, بلوچستان نے, پاکستان نے کامیابی کے کتنے زینے طے کیے ہیں. اس لیے وہ اٹیک کرتے ہیں ان تمام پروجیکٹس کو, ان معصوم مزدوروں کو بھی جو وہاں مزید ترقی لا سکیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر بلوچستان ترقی کر گیا تو ہمیں تو ایک بندہ نہیں ملنا. یہ بلوچستان, یہ جو فتنہ الہندوستان ہے, یہ بلوچستان کی ترقی کے مخالف ہے, یہ بلوچستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے مخالف ہے, یہ ان کے دشمن ہے, اور آپ کا بلوچستان جانتا ہے اس کو. So me and you need to be very rest assured, the Pakistani nation needs to be very rest assured کہ جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہوا بیانیہ, فالس پریمسز پہ بنا ہوا بیانیہ, ہندوستان کے پیسے پہ بنا ہوا بیانیہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ نے ابھی دیکھا نہیں کہ جھوٹا بیانیہ جو ہندوستان کا کیا کامیاب ہو گیا. کتنی بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ, کتنا پیسہ ہے, کتنا بڑا میڈیا اس کا. چل سکا اس کا جھوٹ؟ نہیں چل سکا. جھوٹ نہیں چلتا, کبھی بھی نہیں چلے گا. اور ہم حق پر ہیں تو حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. رستہ دشوار ہو سکتا ہے, طویل ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے ایمان میں, ہمارے یقین میں کوئی شک نہیں ہے. What's the problem? There is no problem. We are going to win. The state will prevail. The Pakistan will prevail, inshallah. Absolutely no doubt. Sardar Burhan from Kuwait News. We have seen use of Afghan soil by India to export terrorism into Pakistan. What is our counter strategy to that, and also what are our expectations towards the Afghan government on the issue? دیکھیں, آپ نے سپلیمنٹری کرنا ہے, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. جی جی سر, جیسے اصغر علی مبارک میرا نام ہے سر, جیسے ابھی افغانستان کے ساتھ سی پیک کے حوالے سے بھی ہماری جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے جناب ایک شروعات شروع کرتی ہے, کیا سمجھتے ہیں اس سے بھی بلوچستان کے اندر ایک جو استحکام آئے گا, جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ اکنامکلی طور پہ پاکستان کا ہب ہے, اور وہاں پہ جس طرح کے منصوبے مسلم صاحب میں پاکستان کی افواج پاکستان کی بڑی کلیدی حیثیت ہے. دیکھیں, یہ جو افغانستان کی, مائی ڈیئر فرینڈ, واٹ یو ہیو آسکڈ فرام کویت نیوز, لیٹ می گیو یو اے پرسپیکٹو آن دیٹ. This is again part of that very age-old Indian strategic thought that your neighbor is your enemy and the neighbor of your neighbor is your friend. It stems from that. The Indians have tried since creation of Pakistan to use Afghanistan as a base of operation for instability inside Pakistan. So this is what they have tried in each successive era that has been in Afghanistan. Whether it was under the king, whether it was once the communists were there, whether it was once the Taliban were there, whether it was after post-Taliban, after 9/11, once there was another sort of government over there, whether it's now. So this is a consistent pattern. Because India is the epicenter of instability, destabilization in the region, and that is part of their design, that is part of their strategic culture that they follow. So that is given. Now, the Indians didn't realize one thing, that have they succeeded? Have they succeeded in last 75 years plus
کہ وہ افغانستان کے اندر تھرو دی پراکسیز اوور دیئر, تھرو لاٹ آف منی دیٹ دے ہیو پٹ, through a lot of effort, diplomatic, political, monetary, military, whatever they have put, have they been able to use the Afghans in that manner to create that sort of fragmentation and fragility in Pakistan? No. Why? Because one, we are a very tough cookie, Pakistanis. We are very resilient, one. Second is that there is something which cannot be underestimated and never should be underestimated. That is the Afghanis and Pakistanis are not only two Muslim brotherly countries. The people of Afghanistan, the bulk of the people of Afghanistan, there is a large population which are Pakhtuns, and we have the largest Pakhtun population in the world in Pakistan. There is lot of commonalities between the people of Pakistan and the people of Afghanistan. Language کی commonalities ہیں, commonalities in culture ہے, religious affinity ہے. So whatever they do, can it suppress these bonds which go of culture, of affinity, which go generational and generational and generational? No, they cannot. And then how Pakistanis have reacted? Pakistanis have always treated Afghanis with lot of love. History اس کی گواہ ہے. with lot of respect. آپ نے ملینز آف افغانس کو ریفیوجیز کا یہاں خیال کیا یا نہیں کیا؟ آج بھی ہم جب کہتے بھی ہیں کہ یہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے ساری اور وہاں سے آ رہی ہے, آج بھی افغان ٹرانزٹ ریٹ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ ایون ٹوڈے افغانیز کم ہیئر ٹو گیٹ دیئر ٹریٹمنٹ. یس دے کم. وہ یہاں ان کے بچے پڑھتے ہیں, پڑھنے آتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو پاکستان نے تو حسن سلوک کیا ہے, تو کیا افغانیز کو یہ نہیں فیل ہوتا؟ تو وہ جو افغانستان کے ایلیٹ پہ, ان کے پورشنز پہ, ان کے وار لارڈز پہ محنت کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, اس کا یقیناً اثر ہے, بالکل آتا ہے نظر. اینڈ دیٹس وائی وی سے ویری کلیئرلی ٹو آر افغانز دیٹ یو, پاکستان از اے برادرلی نیبرلی اسلامک کنٹری. پلیز ڈونٹ ہاربر دیز ٹیررسٹس. یہ آپ کی تربیت گاہیں ہیں, یہ ان کے مراکز ہیں, یہ ان کے لیڈرز ہیں, آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. تو جہاں ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہے, جہاں ہمارا ایک بھائیوں کا رشتہ ہے جو بہت مضبوط ہے اور جس کو کوئی نفی نہیں کر سکتا, وہاں ہماری اسٹیٹ کا ریزالو بھی ہے, جہاں پہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کلیئرلی کہہ چکے ہیں, اینڈ وی کمیونیکیٹڈ ویری کلیئرلی, کہ ہمیں ایک پاکستانی کا خون 1000 افغانیوں پہ پھر مقدم ہے. بیکاز نو اسٹیٹ کین الاؤ کہ اس کے سٹیزنس کو جان بوجھ کے ایک اسٹیٹ جون سی ہے اس کے اوپر حملے کرائے اور ان کو جون سا ہے دہشت گردی کا شکار کرے. سو دیٹ از واٹ دی سچویشن از. تو وی دی انڈینس, دی ہندوستانی ول نیور بی ایبل ٹو سکسیڈ ان دس کانسپریسی آلسو. اینڈ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی ہیکٹک ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہی ہے اسٹیٹ آف پاکستان. آپ کی وزارت خارجہ ہے, ماشاء اللہ, دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. They have done a great job in this Markak also, and now they are reaching out to these Afghans and everywhere. So we treat them and we consider them as our brothers. ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ہمسایہ پڑوسی اسلامی ملک ہے. اس کو آپ, اس حقیقت کو آپ کبھی نہیں ختم کر سکتے. وہ جو ہمارے پختون کا اور افغانستان کے پختون کا آپس کا ایک رشتہ ہے, وہ بھی کبھی نہیں ختم ہو سکتا. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک نارمل اسٹیٹ کی طرح ہمارے ساتھ ایکٹ کریں. جس طرح باقیوں کے ساتھ بارڈرز ہیں اس طرح آپ کے ساتھ بارڈر ہوگا, اسی طرح ویزا لے کے آئیں, اس طرح ہم بھی ٹریڈ کرنے کو تیار ہیں. آپ بھی ٹریڈ کریں, ہم بھی ٹریڈ کرتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کریں, ایک دوسرے کے اندر پراسپیرٹی اسٹیبلٹی میں پارٹنرز بنیں ایک دوسرے کے, رادر دین کہ اس ہندوستانی ڈیزائن کا یہ جو ایک ظالمانہ ڈیزائن ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کا, اس کا اعلی کار نہ بنے. اینڈ they understand it, and hopefully they'll understand it even better as the time passes, as this process keeps on going. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ بھارت گزشتہ 20 سال سے ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے, بھارت خطے میں امن کو سبوتاج کر رہا ہے. 21 مئی کو بھارت کے حکم پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے بچوں پر حملہ کیا. حملے میں 6 معصوم بچے شہید ہوئے, 51 زخمی ہیں, جن میں سے زیادہ تر بچے ہیں. کیا ان میں کوئی انسانیت ہے؟
बच्चों पर फितना अल हिंदुस्तान का हमला भारत का मकरू चेहरा है। उन्होंने कहा कि ये भारत के दहशतगर्द और जालिम शक्ल है। भारत के अलावा कौन सा मुल्क है जो दहशतगर्दी वाकयात पर जश्न मनाता है। पाकिस्तानी फोर्सेस भारत के खिलाफ सीना तान कर खड़ी हैं। दहशतगर्द यहाँ जख्मी होते हैं तो भारतीय एजेंसियां उनको भारत में ले जाकर इलाज कराती हैं। फितना अल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलोचिस्तान से नहीं, सिर्फ भारत से है। पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर बात करने वालों ने भारतीय मीडिया का हाल देख लिया। इसी पर बात करते हैं आमिर इलियास राना, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ हैं।